معجزات کو نقل کرنے والے ہیں، بیان کرنے والے راوی ہیں، ان کے اولاد بھی الحمدللہ کتابوں کے اندر محفوظ ہیں۔ اکثر ان میں سے ایسے ہیں جو متواتر ہیں، تواتر کے ساتھ امت تک پہنچے ہیں، اور جو تواتر جہاں پر نہیں ہے تو جن سندوں سے پہنچے وہ سند محفوظ ہیں، وہ مضبوط ہیں، بے شمار آپ علیہ السلام کے معجزات ہیں۔ علماء سیرت فرماتے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے معجزات کی مختلف تقسیمیں ہو سکتی ہیں، مختلف تقسیمیں ہو سکتی ہیں۔ مثلا ایک تقسیم یہ ہے کہ آپ علیہ السلام کے بعثت سے قبل جو خوارق عادت پیش آئے، اور ایک وہ ہیں جو بعثت کے بعد خوارق عادات میں امور پیش آئے۔ بعثت اور ولادت سے قبل جو خوارق عادت کے خلاف، عام طور طریقوں کے خلاف جو امور پیش آئے، ان کو علماء سیرت ارہاس کہتے ہیں۔ ارہاس ایک معجزہ ہوتا ہے، ایک ارہاس ہوتا ہے۔ ارہاس کا معنی ہوتا ہے بنیاد، ارہاس کا معنی بنیاد ہوتا ہے۔ اس قسم کے جو خوارق عادات اور عام طور طریقوں سے ہٹی ہوئی باتیں ہوتی ہیں، چونکہ یہ نبوت کے مبادی اور مقدمات میں سے، ابھی نبی تشریف نہیں آئے لیکن ان کی تشریف آوری سے پہلے عجیب واقعات رونما ہوئے۔ مثلا آپ علیہ السلام کی ولادت سے 50 یا 55 دن پہلے اصحاب الفیل کا واقعہ پیش آتا ہے۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، وہ ابرہہ کا لشکر، ہاتھیوں والا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا، نیست و نابود کر کے رکھ دیا، تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ یہ واقعہ کب کا ہے؟ ہمارے نبی کی ولادت سے 50 سے 55 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ یہ ارہاس ہے، ابھی کوئی خاص ہستی آنے والی ہے، اس کے آنے سے پہلے اس طرح کے واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اما آمینہ فرماتی ہیں، حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ، آپ علیہ السلام بدر میں رہے، میں جب کسی رستے پر چلتی تھی تو پتھروں سے آواز آتی تھی سلام کی، درختوں سے آواز آتی تھی سلام کی، مجھے سلام کرتے تھے۔ میں جب کنویں پر جاتی تھی وہ پانی اوپر آ جایا کرتا تھا، مجھے نیچے نہیں ہونا پڑتا تھا۔ یہ ارہاس ہے۔ آپ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ فرماتی ہیں میرے بدن سے نور نکلا، ایک نور، ایک روشنی ظاہر ہوئی، مجھے شام کے محلات نظر آئے، شام کے محلات نظر آئے۔ یہ کیا تھا؟ یہ ارہاس تھا۔ آپ علیہ السلام کی جب ولادت ہوتی ہے تو دنیا کے اندر عجیب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں۔ عبداللہ فاطمہ بنت عبداللہ جو اس وقت دایا تھی، جو حضرت آمینہ کی قریب تھی اس وقت، وہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے پورا گھر نور سے بھر جاتا ہے، نور سے بھر جاتا ہے، اور میں نے دیکھا ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ آسمان کی جو ستارے ہیں، صبح صحیح کا وقت تھا، ستارے آسمان کی کو چمک آ رہے تھے۔ میں نے دیکھا اور ڈر خوف محسوس کیا کہ وہ اتنے قریب آ چکے ہیں کہ میرے اوپر گرنے والے۔ وہ کسرا جس کی آگ ہزاروں سال سے چل رہی تھی، بجھ گئی وہ، یہ واقعہ رونما ہوا۔ وہاں کے کنگرے تو وہ گر گئے۔ یہ عجیب قسم کے واقعات رونما ہوئے۔ برحال ان کی تحقیق تفصیلات اپنی جگہ پر، ان واقعات کے اندر کے واقعات اپنی جگہ پر، یہ ارہاس کہلاتے ہیں جو نبوت سے، جو آپ علیہ السلام کی ولادت کے آگے پیچھے رونما ہوئے، عام عادت کے خلاف، عام طور طریقوں کے خلاف، ان کو ارہاس کہا جاتا ہے۔ اور جو نبوت کے بعد ایسے واقعات پیش ہوئے جو عادت کے خلاف تھے، جو عام قانون اور ضابطے کے خلاف تھے، ان کو معجزات کہا جاتا ہے۔ ارہاس بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے، معجزات بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے۔ پھر آپ علیہ السلام کی معجزات کی ایک تقسیم یوں بھی کی گئی ہے، اور انہی ارہاس میں آپ نے وہ واقعہ سنا ہوگا کہ جس وقت آپ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے تو مختلف دائیاں آتی ہیں اور بچوں کو لے کر کے جاتی ہیں، اماں حلیمہ آتی ہیں اور آپ علیہ السلام کو لے کر کے جاتی ہیں، تو ان کے ساتھ وہ واقعات پیش ہے۔ مثلا وہ خود فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے میرا اپنا دودھ میرے اپنے بچے کے لیے کافی نہیں ہوتا تھا، لیکن جب آپ آئے میری گود میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری چھاتی کو بھی دودھ سے بھر دیا۔ حضور بھی سیر ہو کر کے پیتے تھے، حضور کا بھائی بھی، میرا بیٹا بھی سیر ہو کر کے پیتا تھا۔ آپ علیہ السلام کے آنے سے پہلے جس وہ سواری پر آئی تھی وہ سست سواری تھی، اس کا دودھ خشک ہو چکا تھا، لیکن آپ علیہ السلام کے
سوار ہونے کے بعد، تشریف لے جانے کے بعد وہی اونٹنی ہے، دودھ اس کا یعنی تھن بھر جاتے ہیں دودھ سے، اور وہی اونٹنی جو لاغر تھی، وہ سواری جو کمزور تھی، چل نہیں سکتی تھی، اب وہ دوڑتی ہوئی جا رہی ہے، وہ بھاگتی ہوئی جا رہی ہے۔ اما حلیمہ سے کسی نے پوچھا سواری تبدیل کر دی؟ انہوں نے کہا نہیں، سواری نہیں تبدیل کی، سوار تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے پر کرتے ہیں۔ حضرت اما حلیمہ کے بیٹے اور بچے اور بچی دونوں کہتے ہیں جب یہ ہمارا بھائی ہمارے ساتھ جنگل میں جاتا ہے، جس طرف یہ جاتا ہے اس طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے، اس طرف ہریالی ہریالی ہو جاتی ہے جدھر یہ جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں سخت دھوپ میں جب یہ ہمارا چھوٹا سا بھائی جاتا ہے، سخت دھوپ میں بدری ان کی پر سایہ کرتی ہے، بدری ان کی، یہ ہاس ہے سارے کے سارے جو آپ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رونما فرمائے، ظاہر فرمائے۔ تو اس کے بعد جب دعویٰ نبوت ہوتا ہے، آپ علیہ السلام اپنی نبوت کو، اپنی پیغمبری کو لوگوں کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کے بعد جو بے شمار سدھا واقعات پیش آئے وہ معجزات کہلاتے ہیں۔ تو ہم نے کہا یہ حاصل اللہ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے، معجزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے جو نبی کے ہاتھ میں ظاہر ہوتا ہے۔ پھر یہ جو معجزات ہیں ان میں سے بعض معجزات وہ ہیں جو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، بعض وہ ہیں جو احادیث مبارکہ میں مذکور ہیں۔ یہ بھی ایک تقسیم کی گئی، قرآنی معجزات اور حدیث نبوی کے معجزات، ایک تقسیم یہ بھی کی گئی مانوی معجزات اور حسی معجزات۔ مانوی معجزات سے مراد وہ اخلاق، وہ اوصاف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابتدا ہی سے آپ کے اندر ودیعت کی ہوئی ہے۔ مثال کے طور پر پیغمبر کی سیرت بھی معجزہ، پیغمبر کی صورت بھی معجزہ ہوتی ہے۔ اللہ اکبر، یعنی ایسی صورت خدا بناتا ہے، پیغمبر کی صورت معجزہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جس وقت آپ مدینہ منورہ تشریف لے کر کے جاتے ہیں، عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ آپ علیہ السلام کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کر کے کہتے ہیں یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا چہرہ ہے، بلا کی معصومیت، بلا کا نور آپ علیہ السلام کے مبارک چہرہ کے اوپر۔ ہاں یہ بات ہے کہ اس کو سمجھنے کے لیے چشم بینا ہونی چاہیے، آنکھوں کے اندر بینائی ہونی چاہیے۔ اگر آنکھوں کے اندر کوئی جہل کا بینا پن ہوگا تو پھر ظاہر بات ہے نظر نہیں آئے گا، یہ نظر آئے گا تو ضد اور عناد اور حسد ہوگا، تسلیم نہیں کرے گا، مانے گا۔ تو ذات گرامی پیغمبر کی سیرت، پیغمبر کی صورت، پیغمبر کے کردار، پیغمبر کا گفتار، یعنی پیغمبر کی امانت، پیغمبر کی دیانت، ان کی شرافت، ان کی صداقت، یہ ساری کی ساری چیزیں معجزہ ہیں۔ ان کو مانوی معجزات کہا جاتا ہے۔ یہ جو مانوی معجزات ہوتے ہیں جس طرح قرآن مجید کی مانوی معجزہ ہے، اس مانوی معجزات کو سمجھنے کے لیے ذرا عقل کی ضرورت ہوتی ہے، عقل کا کامل ہونا ضروری ہوتا ہے۔ عقل سے انسان مانوی معجزات تک پہنچتا ہے۔ دوسرا جو حصے معجزات ہوتے ہیں، ان حصی معجزات کے لیے بس حص کا کام کرنا ضروری ہے۔ اگر حص کام نہ کرے تو پھر ظاہر بات ہے معجزہ نظر نہیں آتا۔ اندھے انسان کو کیا نظر آئے گا؟ اس کے سامنے خوبصورت سے خوبصورت چیز بیٹھی ہوئی ہو، خوبصورت سے خوبصورت منظر کیوں نہ ہو، روشنی ہی روشنی کیوں نہ ہو، جب آنکھوں کے اندر نور نہیں تو اس کو نظر کیا آئے۔ اس لیے حص کا کام کرنا ضروری ہے، پھر معجزات انسان اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتا ہے۔ تو جو حصی معجزات ہیں کچھ تو قرآن مجید کے اندر مذکور ہیں، کچھ حدیث مبارکہ کے اندر۔ مثال کے طور پر قرآن مجید کے اندر ایک قرآن کے اندر معجزہ واقعہ اسراء ہے، واقعہ اسراء۔ آپ علیہ السلام کی شب معراج کا جو واقعہ ہے، شب معراج کا جو واقعہ ہے، حضرات گرامی ہمارے فقہا اور مشائخ فرماتے ہیں یہ ایک معجزہ نہیں ہے۔ اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے معراج ایک معجزہ ہے، معراج کا لمحہ لمحہ معجزہ ہے، معراج کا لحظہ لحظہ معجزہ ہے۔ سبحان اللہ، ذرا آپ اندازہ کیجئے کہ یہ معجزہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رات کے مختصر سے حصے سے یہاں مکہ سے حضور کو اٹھاتے ہیں اور مدینہ لے کر کے جاتے ہیں۔ مختصر سے وقت کے اندر اتنا لمبا سفر طے ہو جاتا ہے، مہینوں کا سفر سینکڑوں میں طے ہو جاتا ہے۔ پھر یہ ایک معجزہ ہے، پھر اس معجزے کے اندر معجزے دیکھیے۔ آپ علیہ السلام مقدس مقامات کی زیارت کرتے ہیں، بیت اللحم، طور سینا، مدینہ منورہ، ان سب مقامات کی زیارت کرتے ہوئے جاتے ہیں۔ صرف زیارت ہی نہیں کرتے بلکہ ان متبرک اور مقدس مقامات کے اوپر نماز بھی ادا کرتے ہیں، نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ اور پھر آپ بیت المقدس میں جب جاتے ہیں، انبیاء کرام کا وہاں پر اجتماع، کہ یہ معجزہ نہیں ہے؟ پھر انبیاء کرام کی امامت، کہ یہ معجزہ نہیں ہے؟
پھر پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا آسمان، چوتھا، پانچواں، چھٹا اور ساتواں آسمان. ہر آسمان کے اوپر انبیاء کا استقبال کرنا، انبیاء سے ملاقات کرنا، سلام دعا کا ہونا، یہ معجزہ نہیں ہے؟ پھر جنت کا نظارہ، دوزخ کا نظارہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات، یہ معجزے ہی معجزے، یہ معجزے ہی معجزے. حضرات گرامی، مختصر سے حصے کے اندر، رات کے چھوٹے سے حصے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کا سب سے طویل ترین سفر دنیا کے مختصر سے وقت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کراتے ہیں. عظیم الشان معجزہ میرے نبی، عظیم الشان معجزہ ہے. اس وجہ سے جب اگلا دن آتا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں کے سامنے اپنے اس معجزے کا جب اظہار فرماتے ہیں تو حضرات گرامی، کافر صرف انکار نہیں کرتے، استہزاء کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ راتوں رات ایک رات کے مختصر سے حصے سے کوئی آدمی یہاں سے بیت المقدس چلا جائے اور پھر کے میں آسمانوں میں بھی گیا، میں نے آسمانوں کی بھی سیر کی؟ ایسا ہو سکتا ہے؟ ہنس رہے ہیں، لوٹ ہو رہے ہیں، زمین پر گر رہے ہیں. آخر اور تو انکار کی کوئی دلیل تھی نہیں ان کے پاس، سمجھ میں آ نہیں رہی تھی. اس لیے وہ لوگ جنہوں نے بیت المقدس کو دیکھا ہوا تھا وہ آ کر کے سوال کرنا شروع ہو. اچھا بتائیے دروازوں کے بارے میں، کھڑکیوں کے بارے میں، ستونوں کے بارے میں. آپ لوگ کب سے اس مسجد میں آتے ہیں؟ میں آپ سے پوچھوں تینوں منظروں کے ستون کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، دروازے کتنے، آپ بتا سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے شرارتاً پیغمبر سے سوالات کرنا شروع کر دیا. آپ حدیثی بات میں آتے ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ فقربت قربا لم فقربت قربا ما قربت مثله. میں اتنا بے چین ہوا، اتنا پریشان ہوا کہ اس سے پہلے میں کبھی بھی اتنا پریشان نہ ہوا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. حضرات گرامی ذرا توجہ فرمائیے، یہ الفاظ ایک نظریہ آپ ایک عقیدہ بھی دے کر کے جا رہے ہیں. اگر پیغمبر ہر جگہ پر حاضر اور ناظر ہوتے، ہر جگہ پر موجود ہوتے تو کوئی پریشان ہونے کی کیا بات تھی؟ پریشانی سے ہی ہوئے ان چیزوں کا مجھے علم نہیں تھا. اب میں نے ایک معجزہ ان کے سامنے بیان کیا، اللہ کا ایک جو عجیب الخلقت واقعہ جو پیش آیا تھا اس کو جب ان کے سامنے رکھا، انہوں نے استہزاء کیا، مذاق اڑایا. وہ اپنی جگہ ہے، وہ پہلے بھی کرتے آئے ہیں، لیکن اب جو سوالات کر رہے ہیں میں ان سوالات کا جواب نہیں دے پاؤں گا. یہ پریشانی تھا، یہ کرب تھا، یہ آپ کے لیے غم کا باعث اور سبب تھا، بہت پریشانی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عالم الغیب ذات ہے ان کی پریشانی کو یوں دور کیا کہ اللہ پاک نے پورے بیت المقدس کا نقشہ آپ علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے ظاہر کیا. اب وہ سوال کرتے تھے اور میرے نبی دیکھ کر کے جواب دیتے. جی ہر واقعہ اپنے اندر جہاں ہمارے نبی کے مقام اور مرتبے کو بتاتا ہے، ان کے معجزات یہ جاننے میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ نظریہ اور وہاں پر ساتھ ساتھ یہ چیزیں عقیدہ بھی بنتا جاتا ہے. اچھا حضرات گرامی آگے آئیے، یہ ایک معجزہ ہے جو قرآن مجید کے اندر سب سے عظیم اور بڑا مقام اور مرتبے والا اور آپ علیہ السلام کی شان کو چار چاند لگانے والا یہ معراج کا واقعہ بڑا معجزہ ہے. اسی طرح قرآن مجید میں آپ اس معجزے کا بھی ذکر ہے جس کو شق قمر کا معجزہ کہا جاتا ہے. اقتربت الساعة وانشق القمر، سورہ قمر کے اندر اس معجزے کا ذکر بھی کیا گیا ہے. حضرات یہ جو معجزہ تھا، یہودیوں نے، بدبختوں نے جو اسلام کے اصلی ابدی دشمن ہیں، انہوں نے مشرکین مکہ سے کہا یہ جادوگر ہے، ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ مطالبہ ان سے کریں، چاند کو دو ٹکڑے کر دو تب ہم تمہاری اوپر ایمان لے کر کے آئیں گے، کیونکہ جادو زمین پر چلتا ہے آسمان پر نہیں چل سکتا ہے. لہٰذا جب تمہاری یہ بات وہ تم بتاؤ گے تو مان نہیں سکیں گے، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، جان چھوٹ جائے گی. چنانچہ رؤسائے مکہ بڑے بڑے کافر آپ علیہ السلام کے پاس آئے اور کہنے لگے ہم آپ کی اوپر ایمان لے کر کے آ جائیں گے، آپ اس طرح کریں کہ چاند کو دو ٹکڑے کر دیں. واقعہ اگر آپ نبی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ آپ میرا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، تو آپ اپنے اللہ سے کہنا یہ کام کر لیں. آپ علیہ السلام حضرت عبداللہ بن مسعود اس واقعے کے چشمدید دعا ہے جو وہاں پر موجود تھے. آپ علیہ السلام نے فرمایا تم ایمان لے آؤ گے؟ فرمایا ہاں ایمان لے کر کے آئیں گے. چنانچہ آپ علیہ السلام نے دعا کی تو انشق القمر وعلى عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فقال اشهدوا. آپ علیہ السلام نے دعا کی، چاند کی طرف سب نے دیکھا، دو ٹکڑے ہوتے ہوئے اپنی آنکھوں سے، ایک پہاڑ کس طرف گیا، ایک پہاڑ کس طرف گیا. آپ نے فرمایا یہ مکہ کے رؤسا گواہ ہو جاؤ اس بات کے اوپر، تم نے جو مطالبہ کیا تھا میرے اللہ نے اس کو پورا کر دیا.
پورا کر دیا ہے، اب تم کلمہ پڑھو. لیکن بدبخت تھے نا، قسمت کے اندر ایمان نہیں تھا، اس لیے انکار کر بیٹھے. کہنے لگے بہت بڑا جادوگر، یہ بہت بڑا جادوگر، بہت بڑا جادوگر. حضرات گرامی، قرآن مجید کے اندر ایسے بے شمار معجزات کا ذکر کیا گیا ہے. بدر کے حوالے سے معجزات کا ذکر موجود ہے. انشراح صدر، شق صدر کے حوالے سے معجزات کا ذکر وہاں پر موجود ہے. فرشتوں کے حوالے سے معجزات کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے. ہم آگے چلتے ہیں تاکہ بات مختصر اور اپنے اختتام کی طرف جائے. حدیث مبارکہ کے اندر بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بے شمار معجزات کا ذکر، بے شمار معجزات کا ذکر ہے. ہم نے کہا ہزاروں میں جو معجزات پھیلے ہوئے اس مختصر نشست کے اندر سب کا احاطہ تو نہیں کیا جا سکتا. مختصر معجزات کے حوالے سے کچھ تمہیدی باتوں اور کچھ اصولی باتوں کو آپ کے گوش گزار کیا گیا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات جو حدیث مبارکہ کے اندر ہیں بے شمار ہیں. بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ غزوہ خیبر کے موقع پر وہ قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، مشکل پڑ رہی تھی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کل میں نشان اور جھنڈا اس آدمی کو دوں گا کہ جس آدمی کے ہاتھ پر اللہ اس قلعے کو فتح فرمائے گا، اور وہ آدمی ایسا ہوگا کہ جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہوگا اور اللہ رسول اس سے محبت کرتے ہیں. سبحان اللہ. صحابہ کرام اب اس انتظار میں ہیں کہ یہ خوش نصیب کون ہے. ہر ایک کی دل کی تمنا تھی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی فرمانے لگے کبھی بھی ہمارا تو شوق پیدا نہیں ہوا، لیکن اب شوق پیدا ہو رہا تھا. میں اللہ رسول کا محبوب بننا چاہتا تھا، اس لیے دل میں خیال آ رہا تھا، شوق پیدا ہو رہا تھا یہ جھنڈا، یہ نشان مجھے دیا جائے. ہر صحابی اپنے دل پہنچتا ہے اور انتظار میں ہے یہ جھنڈا مجھے دیا جائے. اتنے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں این علی، میرے بھائی نظر نہیں آ رہے، علی کدھر ہے؟ اللہ اکبر. یا رسول اللہ ان کی تو آنکھوں میں درد ہے، وہ تو آرام فرما ہے، ان کو بلاؤ. ان کو بلایا گیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا آنکھیں دکھ رہی ہے، اپنا لعاب مبارک ان کی آنکھوں پر لگایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. پھر علم، نشان اور جھنڈا ان کو عطا فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح بھی عطا فرمایا. حضرات معجزے دیکھیے. ایک معجزہ آئندہ زمانے کی پیشن گوئی کے حوالے سے تھا، جو قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا. فرمایا کل فتح ہو جائے گا ایسے آدمی کے ہاتھ پر جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ رسول اس سے محبت کرتا ہے. آئندہ زمانے کے اعتبار سے پیشن گوئی کی جو ہر بات پوری ہوئی، ساتھ کوئی سچی آئی. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ معجزہ دیکھیے میرے نبی کے لعاب کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا دی. وہ لعاب لگایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شفا عطا فرمائی. آپ مبارک، آپ کا لعاب بھی کیا تھا؟ مبارک تھا. اس لیے ہمیں نظر آتا ہے یہ لعاب اگر کسی زخمی کے زخم پر پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس زخم کو شفا عطا فرماتا ہے. کسی کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے اس ہڈی پر ہی لعاب پڑتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس ہڈی کو جوڑ دیتے ہیں. اور یہ لعاب جب خالی کنویں کے اندر جس کے اندر پانی نہیں تھا اس کے اندر جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کنویں کو پانی سے بھر دیتے ہیں. آپ کے لعاب مبارک کی جو معجزات ہیں وہی بے شمار ہیں. تو یہ آپ کے لعاب مبارک سے متعلق معجزات. حضرات گرامی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معجزات ہیں انسانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، زندوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، جنات سے بھی تعلق رکھتے ہیں، مردوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، حیوانوں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، اور طعام کی قلت اور کثرت سے بھی تعلق رکھتے ہیں. ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے اس زمانے کے حالات کو بیان کرتے فرماتے ہیں ایسا دور تھا کہ فقر و فاقہ نے ہر طرف ڈیرے ڈالے ہوئے تھے. تو میں نماز پڑھ کر کے بھوک میں سخت ستایا ہوا تھا. جہاں سے مسلمان نماز پڑھ کے گزرتے تھے میرے رستے میں بیٹھے. ابو بکر گزرے، میں نے کہا یہ قرآن کی آیت کا مطلب بتا دیں. قرآن کی آیت کا مطلب تو نہیں پوچھنا تھا، اصل مسئلہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا مجھے اپنے ساتھ گھر میں لے لیں، کھانا کھلائیں، کچھ پلا دیں تاکہ میری جو حالت غیر ہو چکی ہے مجھے کچھ افاقہ ہو جائے، مجھے کچھ تھوڑی سی میرے اندر بہتری پیدا ہو جائے. حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ آیت کا معنی بتایا، مطلب بتایا، اور شاید وہ سمجھے نہیں. یہ ہو سکتا ہے کہ وہ سمجھے تو ہو لیکن سمجھنے کے باوجود گھر میں کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے ان کو ساتھ لے کر کے نہیں. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ گزرنے لگے، کہنے لگے میں نے ان سے جا کر کے کہا کہ قرآن کی آیت کا مطلب بتائیے. انہوں نے مطلب بتایا اور چلے گئے.
انہوں نے بھی پوچھا نہیں، شاید سمجھے نہ ہو یا سمجھے ہو لیکن ہو سکتا ہے ان کا گھر بھی خالی ہو، کچھ بھی نہ ہو، اس لیے وہ بھی چلے گئے۔ اتنے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا تو دیکھ کر کے مسکرا پڑے، میری حالت کو دیکھ کر کے سمجھ کے آپ نے فرمایا ابو ہریرہ جس سوال کی تمہارے اندر ہلچل مچی ہوئی ہے میں سمجھ گیا ہوں، آؤ میرے پیچھے، آؤ میرے پیچھے۔ حضور علیہ السلام حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو گھر میں لے کر کے چلے گئے۔ آپ اندر داخل ہوئے، گھر والوں سے پوچھا کچھ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا یہ دودھ ہمارے پڑوسیوں نے بھیجا ہے، کیا ہے؟ فرمایا ہدیہ ہے۔ اور ہدیہ کے بارے میں آپ علیہ السلام کی عادت مبارکہ یہ تھی اس کو خود بھی نوش فرماتے تھے، دوسروں کو بھی دے دیا کرتے تھے، اور اگر صدقہ ہوتا وہ صدقہ دوسروں کو دے دیا کرتے تھے، خود نوش نہیں فرمایا کرتے تھے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ یہ ایک پیالہ دودھ کا ہے، ایک تو ہے اور ایک میں ہوں، جس طرح تجھے بھوک لگی ہوئی ہے، پیاس لگی ہوئی ہے، بھوک اور پیاس تجھے ستائے ہو، ایسے تیرے اور بھائی بھی تو ہیں نا جو صفہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس چبوترے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس مدرسہ میں درسگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بھی بھوک لگی ہوئی ہوگی، جاؤ ابو ہریرہ ان کو بلا کر کے لاؤ۔ ابو ہریرہ فرماتے مجھے یہ سن کر کے بڑا ناگوار گزری یہ بات، بڑی بھاری گزری یہ بات، اس لیے کہ اب حضور فرمائیں گے ان کو بلا کر کے لاؤ، اب ایک دودھ کا پیالہ ہے، اس سے تو میرا پیٹ بڑی مشکل سے بھرے گا، تو میں ان کو بلا کر کے لاؤں گا، پھر حضور فرمائیں گے اب تم اس طرح کرو پہلے ان کو پلاؤ، میں ان کو پلاؤں گا، پیچھے میرے لیے بچے گا کیا؟ اب دل کے اندر یہ سارے خیالات آ رہے ہیں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کے امر کے آگے کوئی چارہ کار نہیں، ماننے کے علاوہ کوئی صورت نہیں تھی دوسری، اس لیے چلا گیا، جا کر کے ان صحابہ کرام کو بلایا جو کبھی 60 ہوتے تھے، کبھی 70 ہوتے تھے، کبھی 300 تک بھی گو کرتے تھے، بڑی تعداد ہوا کرتی تھی، ان کو بلا کر کے لایا، وہ آئے، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ اب اس طرح کرو پلاؤ سب کو، وہی صورت ہے، اب میں ایک کو پلاتا وہ پیٹ بھر کر کے پیتا، دوسرے کو پلاتا وہ پیٹ بھر کر کے پیتا، میں دیکھتا کہ سب کے پیٹ تو بھر رہے ہیں لیکن پیالہ اسی طرح بھرا ہوا ہے، نہ پیالہ خالی ہوتا تھا نہ اس میں کمی آتی تھی، سب صحابہ کرام نے وہ سیر ہو کر کے پیا، اب آخر میں آپ علیہ السلام اور میں بچ گئے، تو آپ علیہ السلام نے کہا ابو ہریرہ اب تم پیو، میں نے پیا، فرمایا پھر پیو، میں نے پیا، فرمایا پھر پیو، میں نے پیا، کہا پھر پیو، کہا یا رسول اللہ اب تو نیچے اترنے کے لیے کوئی رستہ نہیں ہے دودھ کی، اب تو پیٹ بھر چکا ہے، یہاں تک بھر چکا ہوں، اب کچھ گنجائش نہیں ہے پینے کی، پھر آپ علیہ السلام نے لیا، بسم اللہ پڑھ کر کے وہ دودھ پی لیا۔ یہ برکتیں کیا تھی؟ یہ معجزہ تھی نا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے تھے ہم زمانہ نبوت کے اندر کھانوں سے تسبیح سنا کرتے ہیں، یہ وہ اپنی بات نہیں کر رہے، یہ عمومی ماحول تھا، کھانوں کے اندر سے، کھانے کے اندر سے، روٹی سالن کے اندر سے تسبیح کی آوازیں آیا کرتی، تسبیح کی آوازیں آیا کرتی، اللہ اکبر کبیرہ، یقین تھا، اس لیے وہ آپ علیہ السلام کو اپنی جانوں سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے، محبوب رکھتے تھے۔ ہاں جس کے بدبخت جو تھا بدبخت، اس کی مقدر کے اندر بدبختی اور اصلی کفر لکھا ہوا تھا، ابو جہل اپنے کانوں سے کنکریوں سے کلمے کی آوازوں کو سنتا ہے اور سن کر کے پھینک دیتا اور کہتا ہے آپ بہت بڑے جادوگر ہیں، آپ بہت بڑے جادوگر ہیں۔ یہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے مہر کا لگایا جانا، پھر ہدایت کی کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی، کوئی بات بھی اثر نہیں کرتی۔ حضرات گرامی، مسند بزار کے اندر یہ روایت موجود ہے، ایک بلدو دیہات کے رہنے والے صحابی آئے، آ کر کے کہنے لگے آپ اللہ کے رسول ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں میں اللہ کے رسول۔ فرمایا آپ اللہ کے رسول ہیں تو کوئی علامت دکھائیے نا اپنے رسول ہونے کی، اپنی رسول ہونے کی کوئی نشانی کو بتائیے۔ آپ نے فرمایا وہ سامنے درخت کھڑا ہے اس کو جا کر دیکھو تمہیں اللہ کا رسول بلاتے ہیں۔ یہ بڑا حیران ہو، جا کر کے درخت سے کہا میاں درخت تمہیں اللہ کے نبی بلاتے ہیں۔ روایات میں آتا ہے درخت نے حرکت کی، دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے ہر طرف سے حرکت کی، اپنی جڑوں کو زمین سے نکالا، زمین سے نکلنے کے بعد پھر جس طرح انسان چلتے ہیں اس طرح وہ درخت چلتا 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 آپ علیہ السلام کی بارگاہ اقدس کے اندر آیا، آ کر کے سلام کیا، پھر آپ نے حکم دیا واپس چلا گیا۔ اس نے کہا مجھے کلمہ پڑھائیے میں مسلمان ہوتا ہوں۔ پھر فرمایا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کو سجدہ کرنا چاہتا ہوں، میں سجدہ کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے صحابی سنو، جو دین میں لے کر کے آیا ہوں اللہ کی طرف سے، جو شریعت لے کر کے آیا ہوں، جو قانون ضابطہ اور احکام لے کر کے آیا ہوں، اس کے اندر کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ اگر گنجائش ہوتی، اگر میرے دین کے اندر گنجائش ہوتی انسان کو سجدہ کرتا، امرت المرأة ان تسجد لزوجها، میں عورت کو حکم دیتا اپنے خاوند کو سجدہ کرنے۔ بہت بڑا اللہ جل جلالہ نے
بیوی کے اوپر خامد کا رکھا ہوا ہے. باپ کا نام نہیں لیا, بھائی کا نام نہیں لیا, بیٹے کا نام نہیں لیا, خامد کا نام لیا. اللہ کے بعد بڑا ہاں جی بیوی کے اوپر اس کا کس کا ہوتا ہے؟ خامد کو ہوتا ہے. لیکن جو دین میں لے کر گئے اس کے اندر کوئی انسان کسی انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا. سجدہ صرف اور صرف خدا کی ذات پر ہونا ہے, اللہ کی ذات کے لیے جائز ہے اور کسی کے لیے جائز نہیں. پھر اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے میں آپ کے ہاتھوں کو چوم لوں, میں آپ کو پاؤں کو چوم لوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی, آپ نے اجازت دی, اس نے ہاتھوں کو چوما, پاؤں کو چوما. بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ ملتا ہے. آپ علیہ السلام کھجور کے ایک تنے پر خطبہ دیا کرتے ہیں, خطبہ دیا کرتے ہیں. پھر ایک صحابی نے آپ علیہ السلام کے لیے ممبر بنایا. آپ ممبر پر جب پہلی دفعہ تشریف لے کر کے گئے پوری مسجد میں رونے کی آواز آ رہی. صحابہ ہے نا ادھر ادھر دیکھتے کوئی بچہ ہونے والا نظر نہیں آ رہا, کوئی انسان کوئی مرد رونے والا نظر نہیں آ رہا. توجہ کی تو وہ تنا جس پر حضور علیہ السلام پہ بیٹھ کر خطبہ دیا کرتے تھے, ہاں جی وہ رو رہا ہے. آپ علیہ السلام اپنے ممبر سے نیچے اترے اور اس کو اپنے دل کے ساتھ لگایا, سینے کے ساتھ لگایا. ہاں جی تو وہ جو ہے نا وہ سسکیاں لینے لگا, جیسے بچے کو ماں اپنے دل سے لگاتی ہے نا وہ سسکیاں لینے لگتا ہے, خاموش ہوتا ہے, اس طرح وہ سسکیاں لینے لگا. پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا اس نے ہمارے فراق کو ہاں جی برداشت نہ کیا, یہ جدائی پہ برداشت نہ کر سکا ہے, اس لیے یہ رو پڑا ہے. پھر حکم دیا اور اس کو دفن کیا گیا, ممبر کے نیچے اس کو دفن کیا گیا. حسن بصری رحمہ اللہ تعالی جب یہ حدیث بیان کرتے تھے فرمایا کرتے تھے کیا ہو گیا ہے تمہیں, ایک تنا حضور کے فراق میں رو رہا ہے اور تمہارے دل نبی کی محبت سے خالی, تمہارے دل نبی کی محبت سے خالی. ایک تنے کے دل کے اندر کتنی محبت ہے, وہ نبی کے فراق کو برداشت نہیں کر سکا, نبی کے فراق میں اندر رو ہے. ذات گرامی آپ علیہ السلام تشریف فرمائے. ایک بدو ایک دیہاتی ایک گو کو شکار کر کے گزر رہا ہے, دیکھتا ہے آپ علیہ السلام تشریف فرمائے, پوچھتا ہے کون ہے یہ؟ صحابہ بتاتے ہیں اللہ کے نبی اللہ کے رسول ہیں. وہ مردہ گو کو یوں پھینکتا ہے, کہتا ہے آپ اللہ کے رسول ہیں نا, میں آپ پر ایمان لے کر جاتا ہوں بشرطیہ کہ یہ گو یہ آپ کے اوپر ایمان لائے, یہ آپ کے اوپر ایمان لے کر کے آئے, یہ آپ پر کلمہ پڑھ لے. آپ علیہ السلام یعنی اللہ کی ذات پر یقین رکھنے والے, سب سے کامل, سب سے مکمل, سب سے اعلیٰ, سب سے برتر یقین پیغمبر کا ہوا کرتا ہے. اس کے برابر کسی کا یقین, کسی کا ایمان ہوا کرتا ہے. وہ جو مردے کو زندہ کرنے والی ہے خدا کی ذات ہے, اس لیے ان کے بھروسے پر آپ علیہ السلام پکارتے ہیں یا سب اے دو, ہاں جی وہ آنکھیں کھولتی ہے, لبیک و سعدیک, ہاں جی پکارتی ہے میں حاضر ہوں, آپ کی خادم حاضر ہوں, آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوں. آپ علیہ السلام اس سے پوچھتے ہیں تو کس کی عبادت کرتی ہے؟ وہ کہتی ہے میں اس کی عبادت کرتی ہوں جس کی سلطنت آسمانوں کے اندر زمین کے اندر ہے, ہاں جی اس رب کی میں عبادت کرتی ہوں. آپ پوچھتے مننا بتا تو صحیح کہ کون؟ وہ کہتے ہیں انت رسول رب العالمین وخاتم النبیین قد افلح من صدق وقد خاب من کذب. آپ اللہ رب العالمین کے رسول ہیں, آپ خاتم النبیین ہیں, جو آپ کی تصدیق کرے گا کامیاب ہو جائے گا, جو آپ کی تکذیب کرے گا نامراد ہو جائے گا. وہ دیہاتی آنکھیں پھاڑے پھاڑے دیکھ رہا تھا, ایک وہ بھی مردہ کو زندہ ہو کر کے آپ سے کلام کر رہی ہے, اسی وقت کلمہ پڑھتا ہے, اسلام قبول کرتا ہے. بے شمار معجزات, بے شمار معجزات. اس لیے ہمارے حضرات فرماتے کہ جتنے معجزات اللہ جل جلالہ نے دیگر انبیاء کو عطا فرمائے, دیگر انبیاء کو عطا فرمائے. کتنے بھی نبی 1,24,000 2,24,000 جتنے بھی نبیوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے, جتنے بھی معجزات عطا فرمائے, ہمارے نبی کی معجزات کی تعداد سارے نبیوں سے بڑھ گئی, سارے نبیوں سے زیادہ ہے. ہاں جی سارے نبیوں سے زیادہ ہے آپ علیہ السلام کی معجزات کی تعداد. حضرات گرامی اسی پر اتفاق کرتے ہیں اور معجزات کے حوالے سے جو اصولی باتیں بیان کی ہیں آخر میں اس کا اعادہ کرتے ہیں. معجزات تو بے شمار ہیں, ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ ہم نے سب کو بیان کر دیا. مختصر معجزات کا تذکرہ ہوا کہ یہ جو معجزہ ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فعل ہوتا ہے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ نبی کے ہاتھ پر ظاہر فرماتے ہیں. نبی کی نبوت کی دلیل ہوتی ہے, اس کی سچائی کی دلیل ہوا کرتی ہے, اور یہ اللہ کے اختیار سے ہوتا ہے. اسی کو قرآن نے کہا وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. کوئی پیغمبر اپنی طرف سے معجزہ نہیں لاتا ہے, نشانی نہیں لاتا ہے, بلکہ وہ لاتا ہے تو کس کے حکم سے لاتا ہے؟ اللہ کے حکم سے لاتا ہے. اچھا اس طرح کی بات اگر امتی کے ہاتھ پہ ظاہر ہو اس کو کرامت کہا جاتا ہے, اس کو کرامت کہا جاتا ہے. یہ کرامت بھی اللہ کا فعل ہوتا ہے جو کسی بزرگ اور ولی کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے. ولی بزرگ ایک انسان کے ہاتھ پہ ظاہر ہوتا ہے, یہ خدا کا فعل ہوتا ہے, خدا کے امر سے ہوتا ہے, اس کی نیکی کی علامت ہوا کرتا ہے. اور یہ
پیغمبر کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی چیز کو معجزہ، امتی کے ہاتھ پر ظاہر ہونے والی چیز کو کرامت کہتے ہیں۔ یہ کرامت کے ہم نے کہا اللہ کا فعل ہوتا ہے۔ بے شمار اولیاء اللہ کی کرامتیں، بے شمار کرامتیں، ہواؤں میں اڑنا۔ حسن بصری رحمہ اللہ تعالیٰ وہ نماز پڑھ